یہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، لما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ جو مرنے والا ہے نا، یہ پیچھے شاگرد چھوڑ کے جاتا ہے، مقتدی چھوڑ کے جاتا ہے، اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، والدین چھوڑ کے جاتا ہے، رشتہ دار چھوڑ کے جاتا ہے، بھائی چھوڑ کے جاتا ہے، اس کی اولاد، اس کے شاگرد، اس کے بھائی، اس کے مقتدی، اس کے دوست، اس کے جانے کے بعد جب اس کے لیے ایصالِ ثواب کرتے ہیں، ایک سبحان اللہ کہہ کر بخش دیتے ہیں، نوافل بخش دیتے ہیں، صدقات کر کے بخش دیتے ہیں، پروردگار عالم اس کو پہنچاتا رہتا ہے، اور پھر یہ اس کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو جاتا ہے کہ جب یہ قبر میں آیا تھا گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا، جب قبر سے اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ خیر الناس بات یاد ہے کہ نہیں؟ من ینفع، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو، ارے نفع جو زمین کے اوپر والے ہیں ان کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، جو زمین کے نیچے قبروں میں چلے گئے ہیں ان کو بھی نفع پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یار آج تو ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، دفنا کے جب آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، پھر دوبارہ قبرستان کا وزٹ ہی نہیں کرتے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کبھی لو ہو جاتا ہے، کبھی ہائی ہو جاتا ہے۔ ہم تو بازاروں میں خوش رہتے ہیں، جہاں چہل پہل ہو، ریل پہل ہو، وہاں خوش ہوتے ہیں۔ سنیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، جو حدیثیں میں نے بیان کی ان کا مفہوم ذہن میں رکھیں۔ اگلی حدیث، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبر ابویہ او احدہما، آپ نے فرمایا جو شخص، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اپنے والدین میں سے دونوں کی یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ حدیث کے عجیب الفاظ ہیں، حدیث کے شراح نے لکھا ہے کہ یہاں پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو جا رہا ہے بڑا نیک ہے، نہ یہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے حدیث میں کہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے والدہ یا والد وہ بڑے نیک ہیں، یہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی حدیث میں نہیں ہے۔ او توجہ میری طرف مسلمانوں، بڑے کام کی بات ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ قبر پہ جا کر کھڑا ہو کر پڑھے، یہ بھی نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ہے، من زارا قبر ابویہ او احدہما، اللہ اکبر، کتب لہ عند اللہ برا، جو شخص جا کر اپنے والدین کی قبر پہ کھڑا ہو کر قبر کی اس مٹی کو دیکھ لیتا ہے، پروردگار کہتے ہیں او میرے محبوب، میں اس شخص کا نام اولیاء اللہ کی صف میں شامل کر دیتا ہوں۔ برا، بہت عجیب جملہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی زبان اقدس پہ آیا ہے۔
جانے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو، صرف والدین کی قبر پہ جا کر کھڑے ہو کر والدین کے قبر کی مٹی کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے، عرش والا خدا کہتا ہے او میرے محبوب، میں اس کا نام اولیاء اللہ میں لکھ دیتا ہوں۔ جو زندہ باپ کا چہرہ دیکھے، زندہ ماں کا چہرہ دیکھے، او بتاؤ مسلمانوں اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اور جو ماں اور باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کر صرف یہ جملے پڑھ لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بتاؤ اللہ اس سے خوش ہو کر اس کا مقام کتنا بلند کرتا ہوگا۔ حدیث ذہن میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی۔ یاد رکھیں ان مفاہیم کو۔ بتاؤ میرے نمازیوں، پھیلاؤ ان باتوں کو آگے جا کر، بتایا کرو گھر میں جا کر اپنے دوستوں کو، اپنی سوسائٹی میں، کہ یہ حدیثیں ہم سن کر آئے ہیں۔ دیے سے دیا جلاؤ، چراغ سے چراغ جلاؤ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو عام کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، وقت مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا لیکن یہ بات رہ جائے گی۔ فرمایا جب کوئی شخص، بڑے کام کی بات ہے، توجہ دیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیر الناس، بات یاد ہے نا، من ینفع الناس، اچھا آدمی ہوئے جڑا دویوں کو کے پہنچاوے، نفع دے وے، خیر ہی خیر، نفع ہی نفع، نگاہ کولو نفع، زبان کولو نفع، ہتھاں کولو نفع، پیراں کولو نفع، یہ نہیں جدھروں لنگے تے پونکتا ہی پونکتا جلے نہ، اس دی زبان کولو بھی لوگ کہیں کنا بے انگلیاں دے ان کے پونکا آگے، منہ تے کدے نہیں آکھتے تے پیچھو کنڈی آکھتے کہ نہیں آکھتے۔ جدھروں لنگے ہتھاں نال نقصان دیندہ جلے، جدھروں لنگے پیراں نال نقصان دیندہ جلے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگوں میں برا ترین آدمی ہے، برا آدمی ہے۔ پیا نمازہ پڑھے، پیا تقریریں کرے، پیا درس دے وے، پیا حج کرے، عمرے کرے، پیا صدقات خیرات کرے، پیا قرآن دا درس دے وے، لیکن زبان نال تکلیف دیں دے، ہتھاں نال دیں دے، اکھیاں نال دیں دے، پیراں نال دیں دے، وہ کائنات دا برا ترین آدمی ہے۔ تے جڑا پیا نفل نہ پڑھے، تھوڑی جی عبادت کر کے فرضیں تے اکتفا کرے لیکن لوگوں کو نفع پہنچاندے، اللہ دے رسول آخے ایک ہے خیر الناس، اے لوگوں میں جو سارے کو چنگا ہے، سارے کو چنگا۔ اللہ اکبر۔ جب آدمی، توجہ میری طرف، کسی مرنے والے کو ایصال ثواب کرتا ہے نا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کہتا ہے اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، فلاں کو پہنچا، فلاں کو پہنچا، فلاں کو پہنچا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب ثواب پہنچتا ہے نا تو وہاں انسان دو حال سے خالی نہیں، یا وہ عذاب میں ہوگا گناہوں کی وجہ سے، یا جنت میں مزے کر رہا ہوگا۔ عذاب میں ہوگا تو عذاب میں کمی ہوگی، ثواب پہنچے گا، صدقے کا، خیرات کا، آپ کے دیے ہوئے کا، جس نیت سے آپ کریں گے۔ عذاب میں کمی ہوگی تو اگر وہ جنت میں ہوگا تو درجہ بلند ہو جائے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ وہ پوچھتے خدا کو لو فرشتیاں دے ذریعے اے مڑے نالے معاملہ کی ہو گئے، اے سہولت مڑے تے ہو گئی ہے، کی ہوئی ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں یہ تیرے فلاں رشتہ دار نے ایصال ثواب کر کے تجھے تحفہ بھیجے۔ اللہ اکبر۔ جب اسے بتایا جاتا ہے اے توڑے پترا بھیجے، اے توڑے پراؤ بھیجے، اے توڑے پھپھی ذات بھیجے، اے توڑے سنگیا بھیجے،
اے توڑے مقتدیہ بھیجے، اے توڑے مریدہ بھیجے، اور یہ آپ کے شاگرد نے بھیجا ہے، یہ فلاں نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت ہے اللہ میں تے جنتا میں پیدا، اس کو مڑا اتنا خیال ہے، یہ مڑے اس نے تحفے بھیج دے، ایصال ثواب کر دے، وہ پھر دعا کر دے کتھے؟ جنتا میں کیڑی جائی بے؟ جنتا میں۔ وہ آتا ہے خدایا دنیا میں چاہے میں جنتا میں چاہاں، دنیا میں تو مشکل بھی ہے، تکلیف بھی ہے، بیماری بھی ہے، مصیبت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، انہاں ساری گلاں دے باوجود اے مکو نہیں بولیا اللہ اس نے بڑا خیال کیتے، اے خدایا تو اس دیا حاجتاں بھی پوریاں کر، اے اللہ تو اس کو بھی بخش۔ تے جنتیاں دی دعا خدا رد کر دے؟ بولو یار، بولو 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 بولو۔ جنتیاں دی دعا کدے رد ہوندی ہے؟ نہیں ہوندی۔ خدا کیا تھا جنتیاں کو؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں او جنت والو، یہاں تو تمہیں کن مکن کے اختیارات دیے گئے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، مانگنا تمہارا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ دنیا میں چاہوں تو دعائیں قبول کر لوں، چاہوں تو تمہاری دعاؤں کو رد کر لوں، لیکن اب تو تم جنت میں آ گئے ہو، تم دعائیں کرتے ہو۔ اللہ پھر ہمارے رشتہ دار ہمیں نہیں بھولے، ہمیں نہیں بھولے، تو نے ان کی وجہ سے ہمارے درجات بلند کر لیے، اللہ ہم جنت میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ان کی بھی مشکلوں کو آسان کر۔ اس ہستے ماؤ پیو دے مرنا تو بعد بھی کدے ماؤ پیو کو لو دعائیاں کرنا چاہتے ہو نا، جڑے جنتا پہ گئے دن دعائیاں کرنا چاہتے ہو تو انہاں واسطے کیا کر دے کرو؟ دعا کر دے کرو، تاکہ دعائیاں مڑ مڑ کے آون۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔